हाजा में तशरीफ ला लें। तमाम पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम से गुजारिश की जाती है जो भी अपने अपने घरों में फौरी आ जाएं। मस्जिद ज़हरा हज़रनी में इंशाअल्लाह इज्तिमा की अब कार्रवाई शुरू होगी। तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो लोग बाहर हैं तो मस्जिद में तशरीफ ला लें। मस्जिद के अंदर जो बाहर हाल में बैठे हुए अंदर तशरीफ ला लें। इंशाअल्लाह अब इज्तिमा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इंशाअल्लाह आज के इज्तिमा की सदारत अली जनाब सईद बिन अली हज़रमी अमीर मस्जिद अली हज़रमी अहले हदीस को दावत दिया जा रहा है कि वो आके जो है बैठ जाएंगे। इंशाअल्लाह आज के इस इज्तिमा की ज़ेर सरपरस्ती आली जनाब अब्दुल्ला बिन महबूब साहब नायब अमीर मस्जिद अली हज़रमी साहब को दावत दी जाएगी, वो आके जो है अपनी जगह संभाल लें। अब इसी तरह आज के इज्तिमा के मुक़र्रिर फजल शेख आली जनाब उबैदुल्लाह साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह जो शहर हैदराबाद से तशरीफ ला चुके हैं, उनको मैं बड़ी इज्जत व एहतराम के साथ दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ। इंशाअल्लाह अब तिलावत कलाम पाक के बाद अपना बयान शुरू फरमाएं। इसी तरह आज के इस इज्तिमा की तिलावत कलाम पाक के लिए आली जनाब फजल शेख मुजीबुल्लाह साहब असरी हफ़िज़हुल्लाह इमाम और खतीब मस्जिद अली हज़रमी अहले हदीस तो दावत देता हूँ कि वो आए अपनी तिलावत कलाम पाक से इस इज्तिमा की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मु अस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फलयंज़ुर الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. السلام عليكم. जज़ाकल्लाहु खैरन व फ़ज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह। ये थे अली जनाब मुजीबुल्लाह साहब असरी इमाम खतीब मस्जिद हाज़ा। आप लोगों के सामने तिलावत कलाम पाक कर रहे थे। इंशाअल्लाह अब इस इज्तिमा की कार्रवाई शुरू होगी। अब मैं जो है फजल शेख उबैदुल्लाह साहब फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह को दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ और अपने जो है किताब से मुनव्वर फरमाएँ।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم لتسألن يومئذ عن النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے. بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل. سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی محفل منعقد کرنے کی توفیق دی یا کہ ہم کو ایسی محفل میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے کہ جس محفل پر اللہ تبارک و تعالی فخر کرتا ہے اور جس میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مقرب فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے، اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو، ہم نے تمام لوگوں کو بخش دیا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصداق بنا دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے. ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں آپ لوگوں کے خلوص کی وجہ سے آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہونے کا ایک موقع ملا. یہاں آتے ہی علی چچا حضرمی رحمۃ اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ میں بچپن سے یہاں آ رہا ہوں اور ہمیں اپنا بھتیجا مانتے تھے اور بڑی محبت شفقت سے وہ بلاتے تھے، کبھی پروگرام کے لیے اور کبھی جمعہ کی خطبے کے لیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مقام علیین میں اونچا مقام عطا فرمائے اور ان کے وارثین کو ان کے لیے ذریعہ نجات نہ دے. ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ تکاثر کی بڑی مشہور و معروف آخری آیت پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر سوال کیا جائے گا لتسألن تم سے یومئذ عن النعیم
نعمتوں کے بارے میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو، ہم آپ لوگوں سے یہ گزارش کریں گے بھائی بیٹھنے کے بھی سلیقے ہیں اور مل کر محفل میں بیٹھنا یہ سنت رسول ہے۔ ذرا آپ لوگ ادھر آگے بیٹھ جائیں تو بہتر ہے سمجھنا، یہ سنت نعمتیں بہت ہیں۔ انسان اول سے لے کر آخری انسان تک اگر سب نعمتوں کو لکھنا شروع کریں تو قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن کوئی نعمت کو لکھ نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ اب ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اکثر بندوں کو عطا کرتا ہے وہ ہے اولاد کی نعمت، بیٹے اور بیٹیوں کی نعمت۔ ہر انسان کو فکر ہو جاتی ہے شادی کے بعد 1-2 سال بچے نہ ہوں تو لوگ گانا دینا، گانا خوشی شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اور عمر گزرتی ہے تو انسان کو اپنے بڑھاپے کے سہارے اور لٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے بڑھاپے کا کیا ہوگا۔ دعاؤں کراتے ہیں کہ بھائی کوئی جنازہ اٹھانے والا تو ہمارا کوئی وارث ہونا چاہیے۔ یہ عام انسان نہیں بلکہ انبیاء اور رسول کو بھی یہ فکر ہوتی تھی، دعا کرتے تھے نیک صالح اولاد کے لیے۔ اب یہ امانت ہے، نعمت ہے اللہ کی جانب سے جو اللہ تعالی امانت کے طور پر اپنے بندوں کو دیا کرتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کے شکل میں نعمت دیا ہے وہ اللہ کی امانت ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شوہر محترم ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کام سے باہر چلے جاتے ہیں، اتفاق سے ان کے بچے کی طبیعت خراب رہتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک مومنہ خاتون کیسے ہوتی ہے؟ وہ اپنے مرے ہوئے معصوم بچے کو نہلاتے ہیں، کفن کے طور پر ایک کپڑے میں لپیٹ کے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیتی ہیں، اور گھر کے جو دوسرے افراد ہیں ان کو کہتے ہیں دیکھو تم میں سے کوئی شخص میرے شوہر آنے کے بعد ان کے بیٹے کے موت کی خبر نہیں دینا، میں میرے حساب سے ان کو خبر کی موت کی خبر سناؤں گا۔ اب وہ بھی اچھی طریقے سے زیب و زینت کر لیتے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں بچے کی طبیعت کیسی ہے؟ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہیں کہ پہلے سے بہت بہتر ہے، پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے بیٹے کی حالت ہے، کھانا کھلاتے ہیں، رات دونوں لیٹتے ہیں، ہم بستر ہوتے ہیں۔ جب شوہر باہر سے آیا، تھکان دور ہو گئی، کھانا کھا لیا، ہم بستر ہو گیا، تھوڑا سکون ملا، تو ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے اگر کسی نے ہم کو کچھ امانت دیا ہو رکھنے کے لیے اور وہ امانت واپس مانگتا ہو تو اس کی امانت واپس کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ صحابی رسول ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں، کر دینا چاہیے فوراً جیسے وہ مانگے۔ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے شوہر محترم بیٹے کی شکل میں ہم کو امانت دیا تھا، رب العالمین نے اس امانت کو واپس لے لیا، وہ لاش رکھی ہے، لے جا کے دفنا ہے۔ یہ سن ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرز جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے کی لاش پڑی ہے اور تم آنے بات بتانے نہیں، کھانا کھلایا اور اس طریقے سے تھوڑی تکلیف کا احساس،
کچھ زور سے باتیں بولتے ہیں. پھر وہ بھی مومن تھے، نبی کی طرح تربیت یافتہ تھے، خاموش ہو جاتے ہیں. رات گزر جاتی ہے، نماز فجر میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور پورے واقعہ کو بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں خدا ام سلیم نے جو طریقہ اپنایا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے اور تم دونوں کے اس ملاپ میں اللہ برکت دے گا اور تمہیں صالح اولاد دے گا. ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 بیٹے دیے اور سارے کے سارے بیٹے حافظ قرآن تھے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اولاد کی شکل میں رب العالمین ہم کو عطا کرتا ہے وہ اللہ کی امانت ہوتی ہے. اب امانت کو ایک دن صاحب امانت کو لوٹا کر دینا ہے اور کس انداز میں دینا ہے. اب اس کی ذمہ داری حفاظت کی جو ہے یہ ہے کہ اس کو صحیح تعلیم ہو اور تربیت بھی ہو. صرف تعلیم نہ ہو، ساتھ میں تربیت بھی ہو. جب جا کے اس امانت کا حق ادا ہوگا، اگر یہ دونوں میں سے کوئی چیز چوک جاتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہوگی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ بہقی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر قائم ہے، کائنات انسانیت حشر کے میدان میں ہے، حساب کتاب ہو رہا ہے. ایک جوڑے کو رب العالمین حکم دے گا جاؤ جنت جاتے رہے. اللہ واپس بلائے گا ادھر آؤ. آئیں گے واپس، یا ربی اے میرے رب کیا معاملہ. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ رہیں گے پوچھے گا یہ کون ہے؟ اللہ یہ میرا بڑا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ یہ میرا منجلا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ میرا چھوٹا بیٹا ہے. یہ میری بیٹی ہے بڑی، ہے میری چھوٹی بیٹی. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا یہ تمہاری اولاد ہے لیکن میری امانت تھی، تم نے امانت میں خیانت کیا ہے. اے رب العالمین کیا خیال ہے؟ ہم بھوکے رہتے تھے ان کو کھانا کھلاتے، ہم پھٹا پرانا پہن لیے لیکن ان کو اچھے سے اچھے ہم نے پہنایا ہے. گرمی کا الگ کپڑا، بارش کا الگ کپڑا، سرما کا الگ کپڑا، ہر چیز اور اونچی تعلیم دی ہے جس کی وجہ سے یہ اچھے سے اچھے عیش و آرام کی زندگی گزارے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے بندے تم صحیح ہو اپنی بات، لیکن تم نے خیانت یہ کیا کہ تم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. ان کو یہ تعلیم نہیں دی کہ تمہارے پیدا کرنے والے کا حق کیا ہے تم پر، کس طریقے سے اس کی عبادت کی جائے گی، کس طریقے سے اس کے پاس پلٹ کر جانا ہے. تمہاری زندگی کے گزرے ہوئے ایک ایک لمحے کا جب سوال کرے گا تو سوال کا جواب کیسے دو گے؟ یہ تم نے تعلیم نہیں دی، جس کے وجہ سے میری یہ امانت جو تم کو ہم نے اولاد کی شکل میں دیا تھا میرے نافرمان بن گئے، شرکیہ امور میں یہ زندگی گزارے، بدعات اور خرافات میں زندگی گزارے، عیاشی مکاری میں زندگی گزارے، پوری زندگی مجھے بھلا کر زندگی گزارا، اپنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، آخرت کی زندگی کو انہوں نے بھلا دیا. یہ کیوں ہوا؟ تم نے میری امانت میں خیانت کیا، اس لیے یہ ایسے باقی ہوئے. جاؤ ان کے گناہوں کی وجہ سے تم بھی ان کے ساتھ، کیونکہ میری امانت میں خیانت کی ہے، خیانت کی وجہ سے تم بھی دوزخ کے اندر داخل ہو جاؤ. دوستو آج
ہم تو اچھے بن جاتے ہیں، کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں یہ جو ہماری اولادیں ہیں ہمارے سامنے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جو چیز وہ مانگتے ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ہم نے ان کو بٹھا کے یہ سکھانے کی کوشش کی ہے کہ بیٹا یہ دنیا کی زندگی پانی ہے، آخرت کی تیاری کرو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب ان کے حقوق کیا ہیں؟ بڑے حقوق ہیں ایک جیسے بڑی مشہور و معروف روایت ہے کنز العمال کی، آپ نے بارہا سنا ہوگا، سنایا ہوگا کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا زمانہ ہے۔ ایک بڑے بزرگ بوڑھے آئے اور اپنے ایک جوان بیٹے کی شکایت کرنے لگے، اے امیر المومنین، یہ میرا بیٹا جو ہے کبھی کبھی بہت غصہ کرتا اور کبھی کبھی لڑ سے مارتا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں، بیٹا پریشان ہو جاتا ہے، کبھی گالی دیتا ہے، اگر ڈیوٹی پہ رہا تو انہیں مار بھی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں میرا بیٹا ایسا بن ہے، میری اولاد ایسی بن گئی۔ تو وہ بڑے بزرگ شکایت کرتے ہیں۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی شکایت کو سنا تو اس نوجوان کو بلایا اور کہا تمہیں بڑھاپے کا سہارا بننا تھا، الٹا تم اپنے بزرگ بڑے عمر کی باپ کو مارتے ہو، شرم نہیں آتی تم کو، غیرت نہیں آتی؟ غصہ کرنے لگے، مارنے کے لیے آگے بڑھے تو کہا امیر المومنین ذرا رک جائیے، آپ نے ان کی شکایت سنی، جو میرا باپ کہہ رہا ہو ایک لفظ صحیح کہتا ہے، لیکن میری باتیں تو بھی سن لیجیے۔ کہا بولو کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے، ماں باپ کے حقوق اولاد میں تو ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن کیا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں ماں باپ پر؟ کہا کیا حق ہے؟ کہا پیدائش کے بعد اچھا نام رکھے۔ اور اچھا نام کیا ہے؟ آج ہمارے لوگ اکثر پوچھتے، پہلے سوچ رکھے کوئی فلمی نام ہو یا کسی افسانہ ٹی وی وغیرہ میں، یوٹیوب وغیرہ میں دیکھ لیا ہو، جس کا معنی مفہوم بھی بڑا مشکل سے ملتا ہے۔ سیریل میں آج مسکان ٹھکان کیا آتے رہتے ہیں، ایسے نام سنتے رہتے ہیں، ایسے ہی بچوں کو راحل فاضل کیا کے سوچتے ہیں۔ اگر ان کو بتایا جائے کہ عبداللہ رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ نام بڑا پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے 500 سے زائد ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے اولاد کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ ایک دو نہیں تھے، 10-15 نہیں تھے، 500 سے زائد تھے۔ عبداللہ آج ہم کسی نہیں فلاں کے بازو میں ہے، میرے بڑے بھائی کے بیٹے کا نام ہے، اس طریقے سے بات عبداللہ، عبد الرحمن، یہ نام رب کو بڑے پسند ہے۔ یا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نبیوں کے نام میں کوئی نام رکھو۔ آج فلم ایکٹروں کا نام رکھا جاتا ہے، سیریل میں کام کرنے والوں کا، کرکٹ کے کھلاڑیوں کا، ناچنے گانے والوں کا، عیاشوں کا نام رکھا جاتا ہے، لیکن صحابہ کے نام، نبیوں کے نام رکھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ کہا ہے امیر المومنین، آپ کہہ رہے ہیں باپ کا اولاد کا حق ایک یہ ہے پیدائش پر اس کے والدین اس کا اچھا نام رکھے، لیکن میرے باپ نے اچھا نام بیجو رکھا، ایک کیڑا ہوتا ہے۔ عام طور پر گاؤں میں کبھی کوئی گئے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، بارش کے موسم میں جو گوبر رہتا ہے اس پر جب پانی پڑتا چھوٹے کیڑے نظر آتے ہیں جو گوبر کو گولی بنا کے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے،
وہ کیڑے کا نام. کہا اور کیا حق ہوتا ہے؟ کہا جب بچہ تھوڑا اور بڑا ہو جائے، بات چیت کرنے لگے، تو اس کو صحیح دین کی تعلیم دے، اچھی تربیت دے. کہا لیکن جب تھوڑا میں بڑا ہوا، چلنے لگا، دوڑنے لگا، تو میرے یہ باپ جو ہے میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا دیا اور کہتی ہے جانور چلاؤ. کوئی تربیت نہیں. اور کیا حق ہے؟ کہا یہ کہ جب جوان ہو جائے تو نیک صالح کوئی رشتہ دیکھے اور اس سے اس کا نکاح کر دے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں، خاص کر کے موحدین کو دیکھا جاتا ہے، نہیں بھئی اپنی جوان میں کوئی صحیح پڑھا لکھا رشتہ نہیں جما. اللہ اکبر. چلو غرض ہے انہیں قرآن و حدیث سے متفق ہے، بعد میں سدھار لیں گے، بعد میں دیکھتے کیا مارتے. اگر یہ نہیں ڈگری دیکھتے ہیں، کم سے کم بڑی پڑھی لکھی اگر بہو آئے گی تو لوگوں میں ہماری عزت. کتنا مردود انسان ہے، جہیز کی فکر بھی کر رہا ہے بیوقوف، اور عزت بھی دوسرے سے مانگ رہا ہے. ایسی بہو اور ذلیل و رسوا کر کے جاتی ہے، ناک کٹاتی جاتی ہے. تو اس نے کہا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، تیسرا حق یہ ہے کہ نیک اور صالح جوڑا دیتے. کہا لیکن میرے باپ نے خوبصورتی دیکھا، ایک فاحشہ عورت سے جو بدنام تھی اس سے میرا نکاح کر دیا ہے. تینوں حق انہوں نے نہیں ادا کیا. اس لیے جب کبھی ٹینشن میں ہوتا ہوں، جب کبھی غصے میں ہوتا ہوں، جانور پریشان کیا، یا کوئی چڑھاتا ہے ٹینشن دیتا ہے، یا کہ بیوی سے کچھ اختلاف ہوتا ہے، وہ بد اخلاق میری نہیں سنتی، بات بات میں نافرمانی کرتی ہے، اب مجھے غصہ آیا تو میں اس بات کو اسی لکڑی سے مارتا ہوں جس سے جانور کو مارتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی غصے میں آنا پڑے اور کہتے ہیں تم نے اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو یہ کیسے تمہارا حق ادا کرے. دوستو، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری، اولاد کو کھلانے پلانے سے بڑی ذمہ داری اس کے جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوتی ہے. لیکن اس سے بڑی اولاد کے جان سے زیادہ پیار کرنا چاہیے اس کے ایمان سے. بارہا آپ لوگوں نے خطبہ میں سنا ہوگا، اکثر لوگ عمل بھی کرتے ہوں گے، حدیث بھی سنے ہوگی درست، فضائل میں بھی سنا ہوگا. جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اللہ تبارک و تعالی یہ جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، نافرمانیاں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. لیکن کبھی غور سے آپ نے پڑھا کہ اس کے اندر اللہ نے بیان کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام خضر رحمت اللہ علیہ دونوں کے ملاقات ہوتی ہے، سفر ہوتا ہے لمبی. کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یہ واقعہ تذکرہ کیا. دونوں چلتے رہتے ہیں، کشتی سے نکلتے ہیں بڑے اقتصاد کے ساتھ. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا. چل رہے ہیں دونوں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں ایسے گلی میں، ایک بچہ چھوٹا سا پکڑے قتل کر دیا. خضر رحمۃ اللہ، موسیٰ علیہ السلام، یہ معصوم بچہ ہے، کچھ بولا نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، روکا ٹوکا نہیں، آپ نے قتل کر دیا، یہ کیا کیا؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. اور آگے 2-3 آیت کے بعد ایک اور واقعہ ہے. یہ دونوں بزرگ ایک بستی میں پیش ہوتے ہیں اور بستی والوں کو کہتے ہیں ہم لوگ بھوکے ہیں، کچھ ہماری میزبانی کر دو، کھلا پلا دو. پوری بستی میں کوئی اللہ کا بندہ ایسا کھڑا نہیں ہوتا جو ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کر دے. اب نکل جاتے ہیں غم میں، بھوک پیاس سے تڑپ رہے ہیں.
دیوار گر رہی ہے، خضر رحمت اللہ علیہ اس دیوار کو کوشش کر کے سیدھا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا کیا؟ بستی والوں نے ہم کو کھلایا نہیں پلایا نہیں، پوری بستی آپ نے ان کی دیوار کو فری میں صحیح کر دیا، اگر صحیح نہیں کرتے تو نہ جانے کتنی مزدوری دے کر ان کو دیوار صحیح کرانا پڑتا۔ خیر دو چیزیں اور لمبا واقعہ مختصر یہ حضرت خضر اللہ تعالیٰ کے حکم سے بتاتے ہیں، جانتے ہو یہ بچے کو میں نے کیوں قتل کیا؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ بچہ آگے بڑھ کر اس کے ماں باپ بڑے نیک ہیں، بڑے صالح ہیں، عبادت گزار ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اب یہ بچہ آگے بڑھ کر نوجوان ہو کر جوان ہو کر بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے ایمان کے لیے فتنہ بن جاتا، ہم نے اس کو قتل کر کے اس کے ماں باپ کے ایمان کو فتنے سے بگاڑ سے بچایا، حفاظت کی ہے۔ آج نالائق اولاد رہتی ہے، گالی گلوچ لڑائی جھگڑے فساد عیاشی مکاری زناکاری بدکاری بے حیائی میں اولاد کی زندگی گزر رہی ہے۔ کوئی مشکل آ گئی تو اماں ابا کہتے ہیں یہ بیماری کیسے آئی، اس میں نقصان کیسے ہو گیا، ہمارے اوپر یہ آفت کیسے آئی، یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے میری کمبخت اولاد کی وجہ سے اللہ یہ عذاب دیتا ہو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں اپنی زندگی میں اپنے ایمان کی تو حفاظت کر لیتے ہیں، لیکن جب اولاد کا مسئلہ آتا ہے تو وہ اس وقت حالات نہیں، سود کا لے لیتے ہیں، خیانت کر لیتے ہیں، اس کی ٹوپی اس کے اوپر، نہ جانے کیا کیا کر کے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دے کر باہر اچھا کمانے کے لیے بھی۔ یہ ہے فتنہ۔ اللہ نے اس کی اولاد کو قتل کر کے ایمان کی حفاظت، گویا جان سے زیادہ ہم کو ایمان کی حفاظت کرنا ہے، اپنے بھی اپنے اولاد کی۔ دوسرے واقعہ میں کیا ہے؟ کیوں درست کر دیا جب دونوں کے گلاس کا پانی نہیں دیے دونوں کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو خضر رحمت اللہ علیہ خضر رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے اس لیے فری میں درست کر دیا کہ یہ دیوار گر رہی تھی، دیوار کے نیچے خزانہ گھر کے مالک نے دفن کیا ہے، اور دو یتیم بچوں کی یہ دیوار ہے۔ باپ انتقال کر چکا ہے، باپ جو تھا بڑا نیک تھا، بڑا صالح تھا، عبادت گزار تھا، متقی تھا، موحد تھا، جو اس نے دفن کیا اور انتقال کر گیا، اس کے ایمان کے وجہ سے، اس کی نیکیوں کے وجہ سے ہم نے اس کے دیوار کو سیدھا کیا تاکہ اس کے موت کے بعد بھی اس کے بچوں کا جو خزانہ ہے وہ محفوظ رہے، بڑے ہو کر اس خزانے کو نکال کر استعمال کریں۔ پتا کیا چلا؟ جب ماں باپ نیک اور صالح ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی والدین کے نیکیوں کے وجہ سے، ان کے ایمان کی مضبوطی کے وجہ سے، ان کے تقوی کے وجہ سے، ان کے عبادات کی وجہ سے ان کے اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، ان کے مال کی اور جان کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ان دونوں واقعہ کو سامنے رکھو، مسئلہ یہ نکلتا ہے، سبق یہ ملتا ہے، پیغام یہ ملتا ہے، درس اللہ یہ دیتا ہے، سبق یہ دیتا ہے، تم اپنے بھی جان سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور اپنی اولاد کی جان سے زیادہ اس کے ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرنا۔ ان دونوں واقعہ میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سبق دیا ہے۔ جب بھی سورہ کہف پڑھیں کم سے کم معنی مفہوم ترجمہ بھی پڑھ لو دوستو، اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اس سے سبق اور درس اور پیغام لینے کی کوشش کرو۔ آئیے صرف اور خالص قرآن حدیث سے ہم دکھائیں آپ کو کہ والدین کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی ذمہ داری ڈالی ہے،
تعلیم و تربیت کی، اصلاح و مصالحت کی اس انداز میں کیا جائے۔ اب سورہ فرقان دیکھیں، سورہ فرقان کا آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی شروع کرتا ہے وعباد الرحمن الذین، رحمان کے بندے، رحمان کے بندے دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا، یعنی جن بندوں پر رب العالمین دنیا میں بھی رحم کرتا ہے اور آخرت میں بھی رحم کرے گا، ان کے اوصاف کیا ہے، ان کی صفتیں، ایک ادائیں، ایک خوبیاں، ایک عمل بیان کرتے ہوئے 9ویں خوبی بیان کرتا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ لوگ تو دعائیں کرتے ہیں والذین یقولون ربنا هب لنا، دعا کیا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ربنا هب لنا من ازواجنا، میری بیویاں جو ہیں، وذریاتنا، اور جو میرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کو ہمارے آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دے، دل کا سکون بنا دے۔ اور وہ کس طریقے سے بنے، تیری عبادت گزار ہو بیویاں بھی، اور میری وفا شعار اور اطاعت گزار بھی ہو ہماری بیویاں، ہماری اولاد نیک صالح و اللہ تیری بھی عبادت کریں اور میری اطاعت و فرما برداری بھی کریں۔ اور پھر دعا کیا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے، پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ یہاں سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے، اگر حقیقت میں ہم اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنانا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اس ذمہ داری کا حق ادا کرتے ہیں، اگر حق ادا کر دیں تو یہ زندگی کی بھی بڑی سکون کی ہوگی، قبر کی زندگی کی بھی بڑی آرام کی ہوگی، اور آخرت کی زندگی بھی رب کی رحمت کے سائے میں ہو کر جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہم مخلص ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے کیا ہے، ہم کو نیک اور صالح متقی پرہیزگار پہلے بننا پڑے گا۔ اولاد کو تعلیم دینے سے پہلے، اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے خود باپ کو اور ماں کو چاہیے کہ وہ نیک صالح بنے، اللہ کے اطاعت گزار بنے، متقی اور پرہیزگار بنے، اللہ کے وفا شعار بنے، منہیات سے، منکرات سے، گناہ سے، شرک بدعات سے، رسم و رواج سے اپنی زندگی کو پاک رکھ دے۔ جب امام بنیں گے، جب امام بنیں گے تو ان کی اولاد، ان کے گھر والے ان کو اپنا رہبر، پیشوا اور امام مان کر ان کے پیچھے چلیں گے۔ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو سدھارے، جب یہ ذمہ داری پوری ہو سکتی ہے، ورنہ پوری نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، بارہا آپ سنے ہوں گے، سنایا گیا ہوگا، پڑھے ہوں گے، فَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنَّمَا يَطْرَأُ الْانْحِرَافُ عَنْهُ بِالسَّبَبِ التَّرْبِيَّةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنا بندہ پیدا کرتا ہے، پیدائشی طور کسی کے گھر میں پیدا ہو، لیکن وہ فطرت پر، انسان کی فطرت کیا ہے، ایمان اسلام، گویا اسلام میں پیدا ہے۔ فطرت کیا ہے، عادت، خصلت، فطرت یہ ہے۔ تو کسی انسان کی کوئی خصلت ہو، فطرت ہو، اس کی جڑ ہو تو ظاہر بات ہے اس طرف اس کو پلٹ دینا آسان ہوتا ہے۔ جب بچہ فطرت پر پیدا ہو رہا ہے، اسلام پر اس کی پیدائش اللہ کر رہا ہے، تو گویا اسلام کا پابند بنانا حضرت انسان کے لیے بڑا آسان کام ہے، بڑا ہی آسان، بڑا ہی سخت کام ہے۔ لیکن نہ تو خود سدھر، نہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، تو اب
کوئی ماں باپ آپ سنے ہوں گے کہ اولاد کو کہتا ہو یہودی بن جا، نصرانی بن جا، کافر بن جا، غیر مسلم بن جا، کوئی بھی نہیں کہا۔ اس نے صحیح طور پر اپنے عمل سے ان کو نہ صحیح تعلیم دیا، نہیں نہ تربیت کیا کہ یہی دین اسلام ہے۔ اس لیے کبھی کبھی بچہ جو ہے قبروں کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ یہودیوں کا تو یہی طریقہ تھا، نبیوں کی قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ آج اکثر مسلمان ایمان سمجھ رہے ہیں، دین سمجھ رہے ہیں، قبر کی پوجا کو، قبر کے سامنے سر جھکانے کو، یا کہ نصارہ جو گمراہ ہوئے سوچتے ہیں عمل کر لینا کیسا بھی کرے۔ اتنے مسلمانوں کی اکثریت ہے، کثیر تعداد، کس سے کہانیوں کا عمل ہے وہی بیان کیا جا رہا ہے، اسی کی تبلیغ کی جائے۔ یہ نہیں دیکھ رہے عمل سے پہلے طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ عمل نبی نے کس طریقے سے کر کے بتایا ہے۔ جانے انجانے میں نصارہ کے نقش قدم پر چل رہے کہ نہیں چل رہے۔ مجوسیت دیکھ لو، مجوسی لوگ آپ کی پوجا کر رہے ہیں۔ آج شادی ہو، عقیقہ ہو، نبی کے نام پہ میلاد، یا اور دیکھو گھروں میں خوب لائٹ لگا دی جاتی، ضرورت سے زیادہ۔ کیا سبب دے؟ مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں؟ یہ ہے مجوسیت۔ ماں باپ نے قرآن نہ سکھایا، نہ عمل سے اور نہ علم دے کر، تو ہماری اولادیں اور آگے بڑھتی۔ آج امتیاز کا مسئلہ بہت بڑھ گیا۔ ہماری بہن بیٹیاں بھاگ کر غیروں سے یارانہ دوستی کر رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ مندروں میں جا کر اپنے ایمان سے دستبردار ہو کر والدین کے منہ پہ کالا پوت کر مندروں میں شادی کر کے غیر کو بسا ہے۔ یہ ہے مجوسی بنانا، یہودی بنانا، نصارہ بنانا۔ کپڑوں کی اسٹائل دیکھو، بالوں کی اسٹائل دیکھو، مجوسیت، نصرانیت، یہودیت ہمارے لباسوں سے آتی ہے، ہمارے کاروبار سے آتی ہے۔ یہ ہے اصل ماں باپ کا صحیح تعلیم نہ دے کر یہودیت کی طرف دھکیل دینا۔ تو مختصر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے والدین کو اولاد کا امام، پیشوا، سردار بننا، نیک اور صالح بننا۔ کس طریقے سے؟ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عمل من شیء کل امرئ بما کسب رہین۔ جو لوگ ایمان لائے اور پھر ان کی اولاد ایمان میں ان کی اتباع کی، خود امام بن گئے، نیک بن گئے، اولاد ان کو اپنا آئیڈیل بنائے، جیسا باپ کر رہا ہے وہی راستہ اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم وما ألتناهم من والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عمل من شیء۔ ہم ایمان لائے اور پھر ہمارے ہی اتباع کرتے ہوئے ہماری اولاد بھی ایمان لائے، یعنی سچے موحد بن گئے، ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اب تمہارے ایمان اور تمہارے اتباع کرتے ہو تمہاری اولاد جو ایمان لائی ہے دنیا کے اندر، آخرت میں ان کا عمل کچھ کم بھی رہا، نیکیاں کم بھی رہی اور تمہارا عمل زیادہ بھی رہا، اللہ اپنے فضل و کرم سے تم اے میں ہو اور یہ بی میں ہے تو بی والے اولادوں کو لا کر ایک کلاس میں داخل کر دے گا۔ عمل تھوڑا ہے لیکن صحیح تعلیم تربیت، خالص ایمان ہوا،
تمہارے ساتھ تمہاری اولاد کو بھی اونچے مقام میں لا کر ایک ساتھ ڈال کر جنت کے اندر رکھے گا۔ ماں باپ کے ساتھ اولاد جنت میں کتنا خوشنما اور یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، پہلے اپنے کو اور پھر اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس میں جلائی جانے والی چیز تم ہو اور باقی کا کام پتھروں سے لیا جائے۔ انسان کو داخل کیا جائے گا اور پھر بھی دوزخ نہیں بھرے گی تو پتھروں کو ڈال دیا جائے گا۔ اس دوزخ سے اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ اب تقریباً مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، یہ صحابہ اکرام کے اقوال نقل کرتے ہیں، یہ محدثین کے اقوال نقل کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود ایمان پہ مضبوط ہو جائے، منہیات سے منکرات سے رکے، اور پھر اپنی اولاد کو تعلیم دے اور ان کو ادب سکھائے، تربیت دے۔ اسکول میں ڈال دیے، تعلیم حاصل کر لی، اسلامک اسکول مدرسے میں، تو یہ پورا حق نہیں ہوگا، بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہونا ضروری۔ مثال کے طور پر آج کوئی 10 سال کوئی چیز سیکھتا ہے، انجینئر ٹاپ لیول پہ وہ ڈگری حاصل کیا ہے، لیکن آنے کے بعد اس کو تجربے کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ نہیں ڈگری ملتے ہی کام، تجربے کی ضرورت ہے۔ کسی کے ہاتھ کے نیچے بچہ پیدا ہوا تو ماں کی گود نصیب ہوئی، زندگی کا زیادہ وقت ماں کا ملا اس کو، اسکول تو بعد میں جاتا، اسکول مدرسے میں چند گھنٹوں کے لیے جاتا، پھر کس سے واسطہ پڑھ رہا ہے 4-5 گھنٹے کے علاوہ؟ زیادہ ماں کا پڑھ رہا ہے اور پھر باپ کا پڑھ رہا ہے۔ تو اس لیے تربیت کون دے؟ ماں دے، باپ دے۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ ذرا غور کرو، آج ہماری اولاد نافرمان کیوں ہو رہی، بد اخلاق کیوں ہو رہی، گھنٹوں ہوٹلوں میں وقت گزارتی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنا گوارا اس کو بوجھ دیتا ہے۔ دوستوں کے لیے نظام آباد چلا جائے گا بدبخت اس کو لانے کے لیے، لیکن ماں باپ کو 2 کلومیٹر سے لانا ہے تو منہ ٹیڑھا کر دے گا، اس کو بھیجا دو، اس کو بھیجا دو۔ دوستوں کے لیے کئی دن تک ہاسپٹل میں رہے گا، لیکن ماں کے ساتھ 1 گھنٹہ وہ گوارا نہیں کرے گا۔ کمیاں ہماری ہیں، اس کے لیے ضرورت ہے قرآن سے ہم اپنی اصلاح کریں۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو دنیا کی سب سے بڑی کتاب، سب سے بہتر کتاب بنا۔ دنیا کی ساری کتابوں کی وہ بات درست ہے جو قرآن کے موافق ہے، وہ بات غلط ہے جو قرآن کے مخالف ہے۔ کتنی بھی اچھی، کوئی بھی اس کو اپنائے، کوئی بھی پڑھے سنائے، لیکن قرآن کے مخالف تو قرآن نے جس کو غلط کہہ دیا وہ چیز غلط ہوگی، چاہے پوری دنیا اس کو صحیح۔ وہ بڑی کتاب ہے قرآن۔ لقمان رحمت اللہ علیہ نے جو نصیحت اپنے لخت جگر کے لیے کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ اسی لیے قیامت تک رہنے والی کتاب، جیسے رب نے جبریل کے ذریعے نبی پہ اتارا ہے، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے بارے میں کہا ویسے ہی موجود رہے گی۔ جس دن یہ قرآن کی تعلیم ختم، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا باقی نہیں رہ سکتی۔ اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان رحمت اللہ علیہ جو نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے،
ان کی اس نصیحت کو جو چھوٹے سے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے، جس وقت بچہ گالی گلوچ بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، غیروں کے تہوار میں بھی ارے بچہ ہے بعد میں صحیح ہو جائے گا، وہ عمر کا معصوم بچہ تھا، اس کو کیا نصیحتیں کی اور کیا پیارا انداز تھا، پوری زندگی ہماری یہاں تک پہنچ گئی۔ کیا اپنی اولاد کو اس حساب سے کبھی تربیت دیے، تعلیم دیے، سکھائے؟ کیوں اللہ نے خالی سننے سنانے کے لیے، کام کی لذت کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کی ہے، محبت کے ساتھ، ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے اسی حساب سے اپنے اولاد کی تربیت کرے اور تعلیم دے۔ رب العالمین نے شروعات کیا 21واں پارہ سورہ لقمان دوسرے رکوع سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرِ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کیا تھا، حکیم لقمان تھے۔ ان اشکر اللہ، یہ شکر ادا کرے جو، فإنما يشكر نفسه، وہ اپنے رب کا اپنے آپ کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ ومن کفر، جو ناشکری کرے، کفر کرے، تو اس کی ناشکری سے، اس کے نافرمانی سے، اس کے کفر سے اللہ بے نیاز ہے، تعلیم کیا جانے والا ہے۔ رب کی مانو تو تم اپنا فائدہ، نہ مانو تو رب کی شان میں کوئی کمی آنے والی، رب محتاج نہیں کسی کا۔ تو یہاں شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے لقمان لابنہ وهو يعظه یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یا بنی، جیسے ہم کہتے ہیں اے لاڈلے، اے پیارے بچے، اے میرے حبیب، اے میرے عزیز، اے میرے دلارے، ذرا بیٹے ادھر آ جا، یہ انداز اپنایا چھوٹا بچہ۔ وہو یعظہ، اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی، اے میرے لاڈلے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کو، کسی چیز کو شریک نہ کرنا، نہ قبر والے کو کرنا، نہ درگاہ والے کو کرنا، نہ کسی پیڑ کو کرنا، نہ جن کو کرنا، نہ ولی کو کرنا، نہ مرشد کو کرنا، اور نہ کسی پیر فقیر کو نہیں، کیونکہ یہ شرک بہت بڑا ہے۔ گویا یہاں توحید سکھایا، اللہ کی قسم کوئی خاندان میں بھی اہل حدیث ہو، موحد ہو، اس وقت تک توحید نہیں سمجھ سکتا جب تک کہ وہ شرک کو نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے آج کتنے لوگ 10 سال پڑھ لیتے ہیں، مفتیوں کی ڈگریاں بھی ہیں، لیکن شرک نہیں کر سکے، سمجھ سکے، اور شرک کی دعوت دے رہے ہیں اور شرک کی تبلیغ بھی کر رہے ہیں۔ سوچو ہمارے کلے اسلام اور ایمان میں داخل ہونے کی شروعات کس لفظ سے رب نے اور رب کے رسول نے کیا؟ لا الہ۔ لا الہ سے کیا مطلب؟ کوئی تمہارا معبود، پہلے یہ بتایا جا رہا ہے شرک کا انکار۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جب تک شرک کوئی نہیں سمجھے گا اس وقت تک توحید سمجھنے کا حق اور تقاضا پورا۔ میرے بھائیوں، گہرائی سے علماؤں کے ساتھ بیٹھ کر شرک کو سمجھنے کی کوشش کرو، شرک کے کتنے اقسام ہیں۔ آج لوگ اپنے نفس کو اپنا رب بنا لیا ہے، قرآن آیا، حدیث آئی، سب کچھ، لیکن نفس نہیں، تو اپنے نفس کو قرآن۔ آج جو ہماری جماعت میں مسلمانوں میں اتنا بڑا بگاڑ ہے، اختلاف ہے صرف یہ، رب کہتا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا رب بنا لیا، اپنا فائدہ، اپنا نقصان، اپنی خواہش، اپنی چاہت، اسلام
بس یہ ہے، اس لیے کوئی موحد بن نہیں سکتا جب تک کہ شرک کو، شرک کے اقسام کو، اس کے نقصانات کو، اس کی قباحتوں کو صحیح طور پر نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے کہتے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ نہ نبی نہ ولی نہ بزرگ کو شریک کرنا، نہ کسی فتاوے کو لانا قرآن و حدیث کے سامنے، اور نہ اپنے نفس کو لانا، نہ فائدے اور نہ نقصان کو لانا، کسی چیز کو شامل کرنا۔ پہلی چیز بڑے اختصار کے ساتھ پہلی چیز سکھا دیا، اب دوسری چیز کیا ہے؟ اور پھر آپ لوگ غور کریں، کوئی دوست آ گیا، ٹیچر آ گیا، انہیں آ گیا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 11 بجے 12 بجے تک ہوٹلوں میں بیٹھے رہیں گے، چبوتروں میں بیٹھے رہیں گے۔ کبھی گھر میں آ کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو محبت سے بٹھا کر اس انداز میں دین سکھایا ہے؟ کنجیٹوں کے لیے آپ کے پاس وقت ہے نہیں ہے، تو گھر والوں کے لیے نہیں ہے، بیوی بچوں کے لیے نہیں ہے، محبت سے دعا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہونے کے بعد بھی اپنے والدین کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، دوستوں سبق بول دیا آپ نے۔ یہی وجہ ہے کتنا بھی پڑھا دو، اللہ کے نبی نے تو فرمایا باپ جنت کا دروازہ ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لیکن بچہ آ کر سب سے پہلے اپنے والدین سے الگ ہو کر بیوی کے ساتھ، اور آج کل تو لے جا کے دوسری جگہ یتیم خانے میں کہاں کام دلاتے ہیں۔ مسلمانوں بھی یہ انداز اللہ اکبر کتنا گرا ہوا ہے، کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ اس کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب ہم محبت سے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھے تو ہم ہی نہیں سکھائے تو ہمارے ساتھ کیوں بیٹھے؟ لازم ہے تو روز رات میں سونے سے پہلے اپنے معصوم بچوں کو محبت سے بٹھاؤ، شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھو، صرف تعلیم دے دینا، مٹھائیاں کھلا دینا، جوس پلا دینا، ایک دن شاپنگ کرا دینا، یہ حق نہیں ادا ہوتا ہے۔ روزانہ آدھا گھنٹہ دو محبت، یہ لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا کلمہ۔ اب توحید سکھا دیا، شرک سے روک کر آگے 2-3 آیت کے بعد پھر آیت نمبر 17 سے پڑھو۔ پھر کہتے ہیں یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات وفی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اے میرے وہی اللہ، اے میرے معصوم بچے، اے میرے پیارے بچے، اے میرے عزیز بچے، اے میرے دلارے، اے میرے لاڈلے، کتنے پیار بھرا انداز ہے، کتنا مشفقانہ انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے۔ کہتے ہیں فتح کی سفرت، آخرت پر ایمان کیسے لایا جائے؟ کہتے ہیں یا بنی انا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ اے میرے لاڈلے بچے، جو بھی عمل کیا جائے رائی کے دانے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی چٹان میں پتھر میں کیا جائے۔ بڑی چٹان آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں، چاروں طرف سے کوشش کر کے دیکھ لو کہیں سوراخ نہیں، نہ چونٹی جانے کا، نہ ہوا جانے کا، نہ پانی جانے کا، نہ کھڑکی ہے نہ دروازہ ہے۔ اس چٹان کے اندر، پتھر کے اندر کوئی شخص کوئی بات بولتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے۔ یہ 7 آسمان ہیں، 7 آسمانوں میں سے کسی گوشے میں کوئی چھوٹا سے چھوٹا عمل کرتا ہے۔ 7 زمین ہے نیچے، 7 زمین میں سے کسی ایک زمین پر، ایک ذرے پر بیٹھ کر کوئی شخص کوئی عمل کرتا ہے۔ تو لقمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فتکن فی صخرۃ فی السماوات والارض یأتی بها اللہ، جب میدان محشر قائم ہوگا، ساری کائنات انسانیت حشر کے میدان میں ہوگی، وہ تمہارا چھوٹا سا عمل لا کر اللہ حاصل کر دے گا۔
یہاں جھوٹ بولنے کیسے جیت جاتے ہیں، برائیاں چھپانے کے لیے دوسرے پر الزام ڈال دے، ٹھیک ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ 10 آدمی میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے زور زور پکارو، ٹھیک ہے، چلتا ہے، لیکن دلوں کے حال کو اللہ جاننے والا حقیقت کو قیامت کے دن اللہ کو چیز پیش کرے گا۔ کوئی چیز چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، کیوں؟ الا اللہ لطیف خبیر، اللہ تبارک و تعالی بڑا باریک بھی خبر رکھنے والا ہے۔ کوئی اپنے معصوم سے بچے کے دل دماغ میں یہ بات بے وس کر رہے ہیں ہر وقت اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ جیسے لوگوں سے ڈرتے ہو غلط کام کرتے ہو کوئی نہ دیکھ لے، اس سے زیادہ رب حق رکھتا ہے، اس سے ڈرو، اس سے تم چھپ نہیں سکتے۔ آخرت کی فکر ہونا چاہیے۔ یہاں کسی کو جواب نہیں دے دے، لیکن آخرت میں تو جواب دینا ہے۔ یہ سوچ کر حق کا راستہ اپناؤ، غلط راستے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ آخرت کی فکر پیدا کرتی۔ چھوٹا ہے بچہ، یہ 2 چیزیں ہوں گی۔ تیسری چیز یا بنیا، یہاں بھی کہا ہے میرے لاڈلے، اتنا پیارا نام، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اب اس اللہ سے ڈرتے ہو تو ڈرنا کہتا یوں کر لینا، یا یوں کہہ دینا پیر بابا کے ذریعے سے ہم اس تک پہنچ جائیں گے، یہ سب بیکار ہے۔ کیسا؟ اب اللہ تعالیٰ سے قریب ہو اس رب سے جس رب پر ایمان لائے، جس رب سے 24 گھنٹہ ڈرنا ہے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی، لاکھوں کا مجمع ہو جب بھی، اکیلے تنہائی میں ہو جب بھی، ایک جیسے ڈرنا ہے، خوف لانا ہے۔ تو اس رب کے قریب ہونے کا سب سے بہتر جو ذریعہ ہے، سب سے بڑی سیڑھی جو ہے، سب سے بہتر جو انداز ہے، جو رب کو سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ یہ ہے یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے، اے میرے معصوم بچے، تم نماز پنجگانہ کی حفاظت کرنا۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کی قسم بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی اور نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی دیکھو، واسجد مختلف، یہ سجدے کی آیت ہے سورہ علق، واسجد سجدہ کرو مختلف اور رب سے قریب ہو جاؤ۔ اپنے رب کو اپنی مصیبتیں سنانا ہے، اپنی تکلیف سنانا ہے، اپنی دعائیں قبول کرانا ہے، اپنی بگڑی بنانا ہے، تو رب کو سناؤ، واسجد قریب، سجدہ کرو اور اپنے رب سے قریب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کہا جب تم سجدے میں سر رکھتے ہو تو اللہ سے قریب ہوتے ہو، اس لیے کثرت سے سجدے میں دعا کرو۔ تو اپنی اولاد کو رب سے سب سے مضبوط تعلق جوڑنے کا بہتر جو ہے وہ نماز ہے۔ تو کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے بیٹے تم نماز کی پابندی کرنا، ایک چیز، اور دوسرے وامر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا، تبلیغ کرنا، دین کو لوگوں تک پہنچانا۔ آج آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ظلم ستم ہو رہا ہے، اتنے فساد کہ پہاڑ توڑے جاتے ہیں مسلمانوں پر۔ کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمان اچھائیوں کی تعلیم دینا چھوڑ دیا اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا، اہم وجہ یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت و تبلیغ کرتے ہو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں رد کر دے۔ یعنی جب یہ اللہ کا حکم مانیں گے، جب ہماری دعاؤں میں اثر ہوگا، اگر یہ بڑا کام چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہمارا
وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے لاڈلے نماز پڑھنے کا خود اچھے۔ اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کتنے بھائی لوگ ہوں گے نماز کے پابند ہو گیا، صبح اٹھیں گے دروازہ کھولیں گے آواز نہیں آنا، بند کر دیں گے تاکہ نہ جگرو کی نیند خراب ہو نہ بہو کی نیند خراب ہو، بیٹا جو گیا ہے دیر تک کما کے آیا ہے اس کو بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ ہلو یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ایسے وقت حکم ہے کوئی نہیں اٹھتا دروازہ مار مار کے اٹھاؤ، پیٹ پیٹ کے اٹھاؤ، اٹھاؤ نماز کے لیے۔ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، سب سے پہلے یہ کام کرنا کہاں سے ہے؟ اپنے گھر سے کرنا ہے، اپنی بیوی کو بتانا ہے، اپنے شوہر کو بتانا ہے، اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے شروع کرے، یہاں سے یہ کام، پھر پاس کرو، پھر بستی، اس طریقے سے یہ کام انجام دینا ہے۔ اللہ نے نبی کو یہی طریقہ بتایا تھا۔ تو وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائیوں کا حکم دے، وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور پھر منکرات سے روکے ہوئے۔ منکرات کیا ہے؟ جن چیز کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رسول اللہ نے ناپسند کر دیا، جس کو گناہ قرار دیا گیا، جس کو جرم قرار دیا گیا، ان ساری چیزوں سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ معصوم ہے، ابھی بچہ بالغ نہیں ہوا، بڑا نہیں، مولوی نہیں ہوا، امیر نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، مسجد کا امام نہیں ہے، معصوم بچہ ہے ابھی، اس کو کہہ رہے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لاڈلے نمازوں کی پابندی کرنا، اے میرے لاڈلے وامر بالمعروف، اچھائیوں کا حکم دینا۔ قرآن سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ مومن مرد مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلیل ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، لیکن کون سا مومن مرد کون سی مومنہ عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے بھائی بہن، ایک دوسرے کے بہن بہن، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے مصیبت میں کام آنے والا، ایک دوسرے کے خوشیوں میں شامل ہونے والا، وہ کون ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ آگے بیان فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دینے والا، اچھائیوں کی طرف بلانے والا، نیکیوں کا حکم دینے والا، نیکیاں سمجھانے والا، نیکیاں بتانے والا۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہی وجہ ہے دوستوں، صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ پروگرام کرا دینا، ہماری ذمہ داری ہے خطبے کرا دینا، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے جا کے درس لینا، یہ ہے الحمدللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے مؤثر انداز، سب سے بہتر طریقہ دعوت کا، ایک ایک سے مل کر اس کو اخلاق کے ساتھ دین تعلیم اپنے کردار سے پھر اپنے زبان سے اس کو سمجھانا ہے، کردار میں اور پھر گفتار میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا پیارا درس دیا اسلام نے، سوچو آپ ہزار بار اس حدیث کو سنتے ہوں گے، بیان کرتے ہوں گے، کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس خاتون ہے اور کیا کہا اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کرتے ہیں، اللہ کے نبی ضرور ہے، پھر تھوڑی دیر بعد یہ مطلب ہے، تو تیسری بات کے بعد ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی ہے تو اجازت ہے میں اس سے شادی کر دیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں،
یہ چادر ہے، اگر میں اس کو دے دوں تو میں ننگا رہوں گا اور اس کو نہیں دوں گا یہ ننگی رہے، 2 ٹکڑے کر دوں تو میرے لیے کافی نہیں، اس کے لیے کافی نہیں، آپ خاموش ہو گئے توڑ دیں۔ پھر کہا نہیں کہ لوہے کی موٹی تو وہ بھی دیکھو چھوٹا سا لوہا آیا وہ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی کچھ آیت یاد ہے، کچھ سورت یاد ہے، فرمایا کیا چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ سورت نہیں، یہ آیت ہے قرآن کی، یہ حصے بیوی کو تم یاد دلا دینا، یہی تمہاری مہر ہے، اس کی وجہ سے ہم تمہارا نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اس کے ذریعے سے پوری امت کو نبی قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر بیٹے کو علم ہے تو بیٹی کو سکھائے، بیٹی کو علم ہے تو بیٹے، بیوی کو علم ہے تو شوہر کو سکھائے، اور شوہر کو جو یاد ہے بیوی کو سکھائے۔ صحابہ نبی سے سیکھتے تھے اور جا کر گھر کی عورتوں کو جمع کر کے وہ چیز بیان کرتے تھے، پہلے اپنے کو سکھائیں بعد میں دوسرے کو، اس طریقے سے شروع کرنا ہے دوستو یہ کام۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، منکرات سے روکو، ہے طاقت تو ہاتھ سے روکو، کم سے کم اپنے گھر والوں کو چلتی ہو، اپنے دوست و احباب سے تک چلے، اور اس کے بعد نہ چلے تو زبان سے سمجھا دو میرے بھی ایسا یہ غلط ہے، اس سے بھی نہیں، دل میں برا جان جاؤ، جب دل میں برا جانو گے تو اس سے دوری ہوگی، جب اس سے دوری ہوگی حقیقت میں اس کے اندر انسانیت ہے تو احساس ہوگا کیوں دور ہو رہے ہو، یہ غلطی ہے اس لیے دور ہو۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، ویؤتون الزکاۃ، اور تمہارے مال سے جو زکات نکلتی ہے تمہارے رشتہ دار میں، تمہاری جماعت میں، تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والا جو تمہارے بازو میں ٹھہرتا ہے، دیکھو وہ غریب ہے، مسکین ہے، کھانے پینے کی تکلیف ہے، تو ایسے وقت میں اپنے زکات کے مال میں اس کو اتنا دے دو سب مل کر کہ اب اس کی پریشانی مجبوری ختم ہو جائے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ و رسول کی اطاعت کا دامن نہیں چھوڑنا، چاہے خوشی کا معاملہ ہو، چاہے تہوار کا معاملہ ہو، چاہے غمی کا معاملہ ہو، چاہے بیماری کا معاملہ ہو، چاہے موت کا معاملہ ہو، چاہے دشمنی کا معاملہ ہو، ایسے وقت میں یہ قرآن و حدیث کو لازم نہ کرنا۔ ایسے وقت میں سب قرآن و حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی طریقہ ان کا اپنایا جاتا جو مخزوم ملعون مردود قوموں کا ہے۔ سوچو، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب جن کے اندر یہ خوبیاں ہوگی وہ تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر درد بھائی بھائی، اور پھر آگے اللہ کیا انعام دے رہا، اولئک سیرحمهم اللہ، یہی لوگ ہیں جن میں یہ ادا ہے، یہ خوبیاں ہیں، اولئک سیرحمهم اللہ، اللہ انہیں پر رحم کرے گا، ان کی دعاؤں میں اثر ہوگا، ان کے کاموں میں خیر و برکت ہوگی، ان کی بقا ہوگی، ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر غالب ہے، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ کو کسی سے پوچھنے اور مشورہ کی ضرورت نہیں، دلوں کو جانتا ہے، جن میں یہ خوبیاں ہوں کہ اللہ ان پر رحم فرمائے گا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور آخرت میں بھی۔ تو وہاں پر لقمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے معصوم بچے کو کہتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور کہتے ہیں واصبر، بیٹے نمازوں کی پابندی کرنے میں بھی یہ 3 اہم کام ہیں جو ہمارے اسلام کو، دین کو برقرار رکھنے والے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں واصبر، نماز کی پابندی کرنے میں بھی تکلیف ہوگی، مشکل ہوگی، نیند چھوڑنا پڑے گا، دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو چھوڑنا پڑے گا، اسی طریقے سے جب اچھائیوں کا حکم دو گے اپنے بھی دور ہوں گے، کبھی ماں باپ بھی ناراض ہوں گے، کبھی اولاد بھی غصہ کرے گی، کبھی دوست دوستی کو چھوڑ دے گا، کبھی رشتے دار رشتے داری کو چھوڑ دے گا، لوگ دور بھاگنے لگیں گے، لوگ محبت سے جو سلام کرتے تھے اب اللہ جی پہ آ جائیں گے، کہیں گے ہمیشہ مقاطع رہتا ہے، کئی تانے دیں گے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ،
رشتے دار بھی ناراض ہوں گے، کئی لوگ گالیاں دیں گے، کئی لوگ ملامت کریں گے، ایسے وقت میں یہ تینوں کام انجام دیتے رہنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، یہ جتنی مصیبتیں آئیں گی یہ تینوں کام کرنے میں، جتنے تکلیف دکھ درد کا سامنا کرنا پڑے کر لینا، صبر کرنا، کیونکہ یہ بڑی عظیمت کا کام ہے، بڑا مشکل، بہت بڑا کام ہے، یہ رسولوں کا نبیوں کا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں۔ یہاں صبر کی تلقین کرتی دوستو۔ پھر اس کے بعد اب یہ تین چیزوں سے اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، توحید ہو گئی، آخرت پر ایمان ہو گیا، اور یہ تین بڑے بڑے کام جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اللہ کی تائید، نصرت، مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آگے کہتے ہیں وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا، دین ہمارا مضبوط ہو گیا، آخرت میں یقین ہو گیا، اب دنیا والوں کو بھی قریب کرنا، کاروبار کرنا ہے تو اس کے ذریعے کاروبار میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے، لوگوں کے رہبر بننا ہے، لوگوں کی دعاؤں میں رہنا ہے، تو ایسے وقت میں یہ چیز اپنانے کی ضرورت ہے۔ کرسیوں کی مانگ مت کرو بلکہ لوگوں کے دلوں پر چڑھو۔ لوگوں کے دلوں کے چڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ وَلَا تُسَاعِرْ خَدَّكَ، اے میرے لاڈلے، اے میرے پیارے بیٹے، معصوم بچہ، کیا جانے یہ چیزیں، لیکن بڑوں کا بھی، اور بڑوں کو چاہیے ان چیزوں کو اپنا کے چھوٹوں کو تربیت کریں۔ جب تم کسی سے بات کرو یا تم سے کوئی بات کرے تو گال پھلا کے مغرورانہ انداز میں بات نہیں کرنا۔ آج کیا طریقہ ہے، ایک بات کر رہا مولوی صاحب بھی ہیں بڑے، تو پوچھنے والا مسئلہ ادھر سے پوچھ رہا، ہمارا باپ بھی ہے تو ہماری ماں بھی ہے تو بڑے جماعت کے قوم کے بزرگ بھی ہیں، گاڑی کر رہا ہے، نہیں تو بات ادھر ہو رہی ہے، موبائل پہ ادھر۔ آج پوری دنیا کو بد اخلاق بنا دیا یہ بدبخت موبائل کو، بدبخت موبائل۔ کوئی 100 کلومیٹر سے آتا ہے بات کرنے تو ہم خالی کرتے، ہاں بولو سن رہا ہوں، میرا کام ادھر۔ لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، کال بلا کے آگے رخ بدل کر نہیں بلکہ نگاہ سے نگاہ ملا کے بات کرو، اس کی بات کو سنو، اس کو یقین ہو کہ یہ میرا بھائی میری بات میں، میری پریشانیوں میں جو چیز سنا رہا یا محبت جتا رہا ہوں، اس کے دلوں کے پر وہ چیزیں اثر کر رہی ہیں، اس کے دل میں میری محبت، میری ہمدردی، میری محبت پیدا ہو رہی ہے، اب اس کے دل میں اور محبت پیدا ہوگی۔ یہ انداز ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک دیوانہ پاگل قسم کا، کب عقل ہاتھ پکڑ لیتا، چھڑاتے ہیں، کیوں نہ چھوڑ دیا، ٹھیک ہے بات کر رہے میں سنا، ایسا نہیں بلکہ غور سے سن، جب تک وہ ہاتھ چھوڑتا نہیں سناتا رہتا ہے، ابھی سنتے نہیں، یہ طریقہ ہے۔ آج بات کر باپ کیوں یاد بھول جائے، ماں بلاتی ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، چاہتا ہے باپ اپنی نگاہ شفقت سے میری طرف بڑھا دے، بیٹا کہہ کر پکار دے، میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے، مسکرا کر بات کر لے، 10 روپے اپنے ہاتھ سے دے دے، باپ ادھر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ دوستوں موبائل میں اپنے کا بھاؤ کرنے میں بات کر لیتا ہوں، ماں ہے بچی روتی رہتی ہے، بیٹا روتا، ماں اس میں مصروف ہے، پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا، کوئی چیز پہ دلے اس میں مصروف نہ، یہ ہے بد اخلاقی۔ آج کئی بچیاں جب غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی تو ان سے پوچھا گیا کیوں، ان کا جواب یہی تھا، انہیں تو 100 مرتبہ جب ملتا ہے 20 منٹ تک ساتھ رہتا ہے، یہ میرا معشوق غیر مسلم کا آئی لو یو کہتا ہے، لیکن میرے باپ نے زندگی میں کبھی بیٹھا کے محبت سے، شفقت سے اپنی محبت
مجھے ماں باپ سے گھر میں عزت محبت نہیں ملے، دوسرے سے مل رہی، میں چلی گئی تو کیا؟ مرتد ہونے کا ہمارے بچوں میں جہاں بہت سے ذریعہ، ایک ذریعہ یہ بھی ہے اگر اس طریقے سے ہم اپنی اولاد سے محبت شفقت کا معاملہ 10 دن ہر رات میں 10 منٹ کرتے تو کیا نقصان ہو رہا ہے اس کو؟ ہماری اولاد کسی اور کی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، تو شفقت کس کہتے ہیں؟ اے میرے لاڈلے، متوجہ ہوتے ہیں اپنے معصوم بچے، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یا اے میرے بیٹے ولا تساعر خدک للناس، جب تو کسی سے بات کرے یا تجھ سے کوئی بات کرے تو ایسے وقت میں تو گال پھلا کے کیوں اکڑ کے دوسری طرف متوجہ ہو کے دوسری طرف اپنا دماغ لگا کے بعد مکمل طور پر اس کے طرف متوجہ ہونا اور نرمی سے عاجزی کے ساتھ اس کی بات سننا ہے، آپ کی بات کہنا ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کب لکھا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرنا، اپنا ہے تو مسکرا کے بات کرنا، دوسرا ہے بیگانہ ہے تو نرمی سے اخلاق سے پیش کرنا، اپنا بھی ہو بیگانہ بھی ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ ادا ہی رب کو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ بد اخلاقیوں سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ چیز نہیں ہو تو اخلاق نہیں آ سکتا۔ بد اخلاقیوں سے بچو، اخلاق مند بن جاؤ گے۔ وَلَا تَمْشِ، اور زمین پر اکڑ کر راستہ چل رہے ہو یا گاڑی اچھے قیمت والی ہے، اچھے ماڈل کی ہے، نہیں دیکھ لو، روڈ سے مت چلاؤ، اتنا تیز بھی مت چلاؤ، کوڑا ہے بیچارہ جھٹکے میں کٹ مارے تو پریشان ہو کے گر جائے۔ آج کتنے ایسے بدبخت نوجوان روڈ پہ آنے کے بعد کروس مارتے رہتے ہیں، کتنا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایک دن وہی خود چلے جاتا ہے۔ ایسی اکڑ والی چاہے گاڑی پہ ہو، نہ تم کسی کو تکلیف دو نہ تمہارے وجہ سے کوئی تکلیف، پیدل بھی ہو تو اور گاڑی سے بھی ہو تو وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، خبردار زمین پر اکڑتے ہوئے چلنا، کیونکہ اکڑ کر چلنا، خود پسندی میں چلنا، مغرورانہ انداز اپنانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ایسے فخر کرنے والے، شیخ بنانے والے، اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے قسم جو رب کی نظر سے گر گیا آسمان والوں کی نظر سے بگڑ جاتا ہے، زمین والوں کی نظر سے بگڑ جاتا ہے، لوگ اس سے دور ہونے لگتے ہیں، لوگ اس کو دیکھ کر گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ منع کیا جا رہا ہے، نبی رحمت کی چال نہیں سکی۔ حدیث میں دیکھو اس طریقے سے آپ چلتے تھے کہ گویا کوئی شخص بلندی پہ چڑھ کر نیچے کی طرف اترنا، ایسا انسان خاکساری کے ساتھ اترتا سمجھتے ہوئے انداز کرنا۔ آگے پھر کہا وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، میانہ رویہ اختیار کرو چلنے، درمیانہ چل چل، یعنی ایک دم ایسا دوڑو بھی نہ جانوروں کی طرح دم چڑھنے لگے، دیکھنے والا پتا ہے بلا کر کبھی معاملہ پیش آ گئے تو ٹھیک ہے، اور نہ اتنا بہت سے لوگ جیسے اتنی خاکساری بتاتے ہیں، اتنی تو گویا بیمار ہے اب گر جائیں، یہ طریقہ بھی اللہ کو پسند نہ اپنے آپ کو تنگ کے رکھنا ہے اور نہ جھکا کے رکھنا، میانہ روی اچھی ایک جیسا مہذب آدمی چلتا اس طریقے وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست کرنا، بڑوں میں بیٹھنا، لوگوں میں بیٹھنا، رشتہ داروں میں بیٹھنا، گھروں میں بیٹھنا، محفلوں میں رہنا، مازاروں میں رہنا، کاروبار میں رہنا۔ آج عام طور پر دیکھا جاتا ہے نیک لوگوں کی نیک کام کے لیے بیٹھنا، لیکن مزاج کے کام پیسے جانور سلیقہ پکارا چلتا ہے، ماں بہن ہو جاتی ہے۔ آج ان چیزوں سے دینی سوسائٹی بھی پاک نہیں ہے، مسجد اور مدرسے بھی محفوظ، ہر آدمی اپنا وجود اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے،
میری راہی صحیح ہے. وقصد فی مشیک وقتل من صوتی، بلا وجہ چلانے کی چیخنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، ان انکر سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز گدھے کی ہے. جیسے گدھے کی آواز لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور شریعت کہتی ہے جب گدھے کے چلانے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ گویا رب کو پسند ہے اور نہ رب کے بندوں کو. اسی طریقے سے کوئی شخص بلا وجہ بلا ضرورت چیخ چیخ کر بات کرتا ہے، اپنی سنوانا چاہتا ہے، اپنی منوانا چاہتا ہے، اپنی حاضری بتانا چاہتا ہے، اپنے وجود کو بڑا بتانا چاہتا ہے، تو ایسی آواز گویا رب کی نظر میں گدھے کی آواز ہے. ایسا انسان گدھا ہے. لوگ گدھے کو جیسے ناپسند کرتے ہیں اس انسان کو بھی ناپسند کہتے ہیں. بھیا انہیں ایسا پکارتے رہتا، گدھے خاموش رہنا یہ بہتر ہے. اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے. اتنے بد یہ بد اخلاقی ہے. تو اپنے معصوم بچے جو چیزیں لوگوں سے قریب ہوتی، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتی، جو چیزیں لوگوں کے نگاہوں سے گرا سکتی ہیں، ان چیزوں سے روک رہے ہیں اپنے معصوم بچے کو. حضرت لقمان رحمۃ اللہ. آج ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ایک بچہ آیا وہ مانا تایا جی مانا، چاچا مانا، ماں جا کے لڑنا شروع کر دی. ارے ہاں تو ماننا تھا بچے، وہ تیرے باپ کے برابر ہے، تیرے باپ کو دے. اگر مار بھی دیے تو غلطی پر مارے ہوں گے، عقل کے طور پر مارے ہوں گے. کیوں تو رو رہا ہے؟ بچے کو مارنا تھا، بچے کو سکھانا تھا. جب بچے کو نہیں ادب دینے والے بد اخلاقیوں کی وجہ سے جب بڑے بڑے رشتوں پر جب ماں کی آواز ہوتی ہے، وہی بچہ پلٹ کر کبھی اپنے ماں باپ کو بھی جوتے بتاتا ہے اور ڈانٹتا ہے اور گالیاں دینا. بڑے لوگ کہتے ہیں جب کودنا سکھائے وہ تو کاٹے کا ضرور کتا اپنے کو، دوسرے کو سکھا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کتا کاٹتا ہے. تو یہ نصیحتیں تھی جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معصوم بچے کو کیے تھے. ذرا سوچیے اللہ نے یہ جو پیغام بڑی کتاب میں محفوظ رکھا ہے قیامت تک کے لیے. کیوں؟ تاکہ ہر مومن، ہر مسلمان اس سے نصیحت حاصل کرے. ایسے ہی اپنے معصوم بچوں کو وقت دے، ایسے ایسے اچھی اچھی نصیحتیں، تعلیم اور تربیت دے تاکہ اس کا بچہ دنیا کو بھی کامیاب بنا لے اور آخرت کو بھی کامیاب بنا لے. یہ ہے دوسری ذمہ داری. انشاءاللہ اس سے آپ لوگ شروع کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ یہاں بھی بچہ عزت کا ذریعہ بنے گا، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ جب بچہ اخلاق سے ملے گا تو کہیں گے اس کا بیٹا ہے بڑا نیک، دعا ملے گی آپ کو. جب دعا ملے گی مغفرت کی، رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا میں اثر رکھتا ہے، جنت میں آپ کے مقام کو اور بلند کر دے. تیسری ذمہ داری میں سمجھ رہا ہوں وقت ہو بھی گیا ہے، باتیں بہت ہیں. تیسری ذمہ داری جو ہے، ہم خود اچھے بن گئے اپنے اولاد کے لیے، ان کے رہبر بننے کے لیے، اللہ کی امانت کو کا حق ادا کرنے کے لیے، اور پھر دوسرے ان کو تعلیم بھی دیے اور تربیت بھی دیے. اب تیسرے کوشش کرنے کا تو اعلان ہم نے کر لیا، اب باقی اثر پیدا کرنا تیرے اندر ہے. آپ اٹھاؤ سورہ احقاف دوسرا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ربی اوزعنی ان اشکر حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. حتى إذا بلغ أشده.
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بچے کی پیدائش عمر ماں سے جب پیدا ہو کے باہر آتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کا حتیٰ اذا بلغ، جب پختگی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے. پختگی کی عمر کچھ لوگوں نے 17-18 سال کہا ہے. پختگی کی عمر بالغ بچہ ہو جاتا ہے، اس وقت کس سے شروع ہوتی ہے؟ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ پختگی کی عمر کو پہنچ گیا. وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال. گویا پختہ عمر ہونا بلوغت سے لے کر شروع ہوتی ہے، شروع ہوتے ہوتے 40 سال کی عمر کو عقل عمر پختہ ہو جاتی ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں اسی عمر میں سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تحفہ پیش کیا ہے. جب یہ عمر کا کوئی پہنچ جاتا ہے تو رب کہتا میرا وہ بندہ مجھ سے توفیق مانگتا ہے. کتنی بہتر توفیق ہے، ذرا سوچو توفیق ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. اگر نہیں ملی تو بہت بڑے اللہ کے توفیق سے ہم محروم ہیں، ہماری زندگی محروم ہے. وہ کیا مانگتا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اے رب العالمین مجھے جو نعمتیں دیا، اتنی نعمت ہے کچھ پتہ نہیں. صرف سر کے اندر کتنی رگیں ہیں، یہاں سے لے کر ایک ایک روم حیدرآباد تک بنا دیا جائے، ایک ایک رگ کو رکھ دیا جائے تو شاید روم کم پڑ جائے. یہ رگیں ختم نہیں. سوچو کتنی بڑی ایک رگ میں خون جب گیا تو زندگی ختم. کتنی نعمت ہے. ایک اسکرو ڈھیلا تو انسان کھانے اور پیخانے میں مرا. ایک اسکرو ڈھیلا جو ہزاروں روپے کا لباس پہن کر اکڑ کے چلتے ہیں، اس کو اتار کے پھینکنے میں دیر. کتنی نعمت نہیں ہے، انداز ہی نہیں کر سکتی. تو کہتا ہے رب مجھے جو نعمتیں دی ہے وہ، اور میرے ماں باپ کو بھی جو نعمتیں دی ہیں، ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق. کبھی یہ دعا مانگے اللہ مجھے جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے. میرے اماں ابا جس کے ذریعے تجھے دنیا میں بھیجا، پالا پوسا، اتنا بڑا کیا، تعلیم و تربیت دیا، ان پر جو تیری نعمت ہے اس کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق دے. کبھی دعا مانگو تو مانگو گی. پہلی دعا یہ ہوتی ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه. اے اللہ ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس عمل سے آپ راضی ہو جائے، جس عمل سے آپ خوش ہو جائے، جس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے. توحید ہو، توحید ہونے کے بعد جو عمل کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے، دنیا کا کوئی مقصد، کسی کو دکھانا، کسی کو بتانا، کوئی اور مقصد ہو، مقصد ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے، رب اس عمل کو دیکھ لے اور اس عمل سے راضی ہو جائے، اس عمل سے خوش ہو جائے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ. دوسری دعا یہ ہوتی ہے اور دعا کے مطابق عمل بھی کرتا ہے. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي. اے رب العالمین میری اولاد کو میں نے سکھا دیا، بتا دیا، تعلیم دے دیا دین کی، تیرا حق بھی بتا دیا، پیدائش کا مقصد بھی بتا دیا، اچھائی اور برائی کا راستہ بھی سکھا دیا. اب میری اولاد کی اصلاح کرتے ہیں، اسی مطابق اس کی زندگی گزارتے ہیں. یہ دعا نہیں بھی تعلیم دے دیا. یہ تیسری دعا ہے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ. اے رب العالمین میں تیری طرف متوجہ ہوں، میں تجھ سے توبہ کر رہا ہوں، تیری طرف اپنا رخ کیا ہوں. اے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں میں، اپنی طرف متوجہ ہونے والوں میں، اپنی طرف رخ کرنے والوں میں ہمیں شامل کر لے. جیسے صالح نیک لوگ تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے، اسی میں ہمارا بھی شمار کر دے. انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے اللہ ہم نے کوشش کی فرمانبردار بننے کی، مطیع بننے کی، اور اے رب العالمین اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی صحیح تعلیم تربیت دیا کہ وہ مخلص بن جائیں، تیرے مطیع فرمانبردار بن جائیں. ہم نے تو کوشش کر لی، اب یہ پانچویں دعا بھی کر لے، قبول کر لے کہ اللہ تعالیٰ
فرما برداروں میں مسلمین میں مجھے شامل کر لے. یہ 5 دعائیں بڑی پیاری. جب انسان مفتی عمر کو پہنچتا تو یہ دعا آگے کیا اللہ کرے, آگے کیا ہے, اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. ہاں یہی لوگ ہیں, ہاں یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ. اولئک الذین, یہی لوگ ہیں کون جن میں یہ 5 خصلتیں, یہ جو 5 دعائیں اپنی زندگی میں مانگتے ہوں گے. اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا, انہی لوگوں کے اچھے اعمال کو قبول کیا جائے گا. ونتجاوز عن سیئاتہم, اور انہی لوگوں کے گناہوں کو, برائیوں کو معاف کیا جاتا ہے. ونتجاوز عن سیئاتہم فی اصحاب الجنہ, اور یہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچا وعدہ کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے رہا ہے. گویا عمل کی قبولیت, جنت میں داخلہ, گناہوں کی معافی پر یہ 5 دعائیں. آگے پھر والذی قال لوالدیہ اف لکما, لیکن ہاں جو لوگ اپنے والدین ماں باپ کے ساتھ ایسا حسن سلوک نہیں, بڑے ہوتے ہی پاؤں چڑھانے لگے, اوف کہنے لگے, اب ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ دوزخ ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ اور متقیوں کے امام, تعلیم و تربیت, ان کے لیے دعائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق اللہ اپنے اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر وانفع فی الدنیا والآخرہ. الحمد للہ الذی بعزتہ وجلالہ وبنعمتہ تتم الصالحات. الحمد للہ. اب کچھ کہنے کا تو وقت نہیں ہے, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. لہذا آپ لوگ جو بیٹھے رہیں, اختتام میں دعا جو ہے پڑھی جائے گی, اس کے بعد آپ لوگ اٹھنا جب تک کہ مجلس کی دعا نہیں پڑھی جاتی ہے. کہیں بھی اجتماع میں کسی بھی مقام پہ نہیں اٹھنا چاہیے. لہذا ہم جو ہے فضل شیخ عبید اللہ صاحب فیضی حفظ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, جنہوں نے آ کر اپنے جو ہے قیمتی کتاب و سنت کی روشنی میں ہم تمام لوگوں کو تربیت اولاد کے بارے میں بے شمار باتیں جو بیان فرمائیں. اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کے طور کے ہدایت نصیب فرمائیں. ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں تمام جو ہے آنے والے لوگوں کا, چاہے وہ بزرگ ہو, نوجوان ہو, بچے ہوں, یا جو ہے خواتین اسلام ہو, جو بھی دور دراز سے آپ لوگ آئے اور اس اجتماع میں شرکت کیے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے, آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ آپ کو سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ہدایت نصیب فرمائے. اب جو ہے میں دعا پر جو دعا کرتے ہیں, یعنی دعا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اب جو انشاءاللہ اذان ہوگی, اس کے بعد جو ہے تمام پردہ نشین اسلامی ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اب 4 بجے انشاءاللہ عصر کی نماز جماعت سے ہوگی, آپ لوگ جو ہے نماز جماعت سے ادا کر لیں. اس کے بعد آپ کے لیے ضیافت کے لیے کچھ رکھا گیا ہے, ناشتہ وغیرہ, آپ لوگ جو ہے تناول فرما کر الحمدللہ سواریوں کا بھی انتظام ہے, آپ لوگ اپنے اس سواریوں کو استعمال کر کے اپنے گھروں تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں. اور جو ہے آپ لوگ جب کبھی بھی جو